اب الحمدللہ ہم سورہ کہف کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے انزلہ نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھ پن۔ یہاں پہ ہم نے سورہ کہف کا آغاز کر لیا ہے۔ سورہ کہف کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کہف کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الکہف کے معنی ہیں، مطلب کہف کے معنی غار کے ہیں۔ ایسا غار جس کا منہ کھلا ہو، اور اگر اس کا منہ بند ہو، اس کا منہ تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں۔ مطلب اگر منہ کھلا ہے تو وہ کہف کہلائے گا، ایسا غار، اور اگر اس کا منہ تنگ ہے تو وہ غار کہلائے گا۔ غار کا لفظ بھی ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ قرآن میں آیا تھا تو وہاں پر غار کا لفظ آیا تھا، عربی میں ہی۔ یہ سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کے درمیانی عرصے میں یہ نازل ہوئی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 8 سال ہو گئے تھے، نبوت کے دعوے کو 8 سال ہو چکے تھے، تو 8ویں اور 10ویں سال کے درمیانی عرصے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ یہ سورت کا آغاز ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے ہی شروع ہوئی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورہ سبا، سورہ فاطر، اور یہاں پر سورۃ الکہف۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ کمال ہے، پرفیکٹ ہے، اور وہ ہر چیز میں کامل ہے۔ اگر ہم کسی کی تعریف کریں تو وہ کسی ایک صفت کو لے کر ہوگی، کسی ایک وصف کو لے کر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی ہی باکمال ہے، اس کی ہر چیز کامل ہے، پرفیکشن کے ساتھ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں جو کامل ہو۔ اس لیے الحمد کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی ذات پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہم الحمد کا لفظ یا حمد کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی کامل اور مکمل ہے۔ ہم دراصل بائی ڈیفینیشن ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس میں تعریف اور محبت دونوں شامل ہو۔ اللہ کے کلام کو، اس کی تعظیم کو اور اس کی محبت کو شعوری طور پر محسوس کر کر ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں۔ جب آپ سوچ کر شعوری طور پر الحمدللہ کہیں گے تو وہ الحمدللہ کہنا آپ کی میزان کو بھر دیتا ہے۔ جب آپ اس کی قدرت کو یاد کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کریں، کیا کیا چیزیں اس نے آپ کے ارد گرد بنا رکھی ہیں، ذہن میں لائیں، تو ایسے سوچ سمجھ کر الحمدللہ کہنے سے میزان بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ تعریف بھی۔ تو اس سورت کا آغاز بہترین کلمے کے ساتھ ہوا ہے۔ سورہ اسراء کے آخر میں ہم نے یہ بات پڑھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہیے الحمدللہ، اور یہاں پر کیا ہوا؟ آغاز ہی الحمدللہ سے ہو گیا۔ الحمدللہ الذی انزل، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر۔ یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے۔ ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، دوسری سورۃ الاسراء آیت نمبر 1، اور تیسری سورۃ الکہف آیت نمبر 1۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا اعزاز کی بات ہے۔
الکتاب، کتاب یہاں پہ مراد قرآن پاک ہے. ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھ پن. عوجا کا جو لفظ ہے وہ عین واو جیم سے ہے، مطلب جو اس کا روٹ ورڈ ہے یہ عین واو جیم سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ٹیڑھ پن. اگر آپ اس کو ایسے لیں عوج، تو عوج کہتے ہیں ایسا ٹیڑھ پن جو بصیرت سے ہی نظر آئے. مطلب عین کے نیچے زیر ہے عوج، تو ایسا ٹیڑھ پن جو بصیرت سے ہی نظر آئے. پھر آتا ہے عوج. عوج کہتے ہیں ایسا نقص جو ظاہری آنکھوں سے نظر آئے. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ زیر والا عوج. مطلب دو ورڈ میں نے آپ کو بتایا، ایک عوج اور ایک عوج، زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا عیب یا نقص یا ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا جو بصیرت سے بھی کوئی دیکھ سکے. ظاہری آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی بہت غور کر کے، بہت بصیرت استعمال کر کے بھی قرآن میں دیکھے تو کوئی نقص نہ پائے گا، کیونکہ قرآن ہر غلطی سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اور اللہ کا کلام بھی ہر ٹیڑھ پن سے پاک. یہ جو عوجن کی تنوین ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ اس میں نکیرہ ہے. جو جیم دو زبر جن ہے، اس کو سرکل کر لیں، یہ اس میں نکیرہ ہے. نکیرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں معمولی سی بھی کجی نہیں رکھی، کسی قسم کی کجی نہیں ہے. مطلب چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک بھی آپ کو اس میں نہیں ملے گی. اور یہ جو یہاں پہ لہو استعمال کیا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کے لیے، اس قرآن کے لیے. تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، اور کس پہ اتاری ہے؟ اپنے بندے پر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قیماً، درست کرنے والی ہے. مطلب اس حال میں کہ یہ حال بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب درست کرنے والی ہے. قیماً کا معنی یہ ہے کہ خود بھی سیدھی ہے اور سیدھی کرنے والی ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو خود بھی سیدھی ہے اور جو اس سے جڑے لوگ ہیں انہیں بھی سیدھا کرنے والی ہے. بندوں کو دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی رعایت اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے. انسانوں کو دینی اور دنیاوی مصالح کی رعایت اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے. ہر اعتبار سے قرآن گائیڈ کرتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی دنیاوی مسئلہ ہے آپ کا یا دینی مسئلہ ہے. جس کی زندگی میں قرآن ہے نا، اسے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے. ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے عقائد کو، ہماری سوچ کو، ہمارے ذہنی بگاڑ کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے عملی بگاڑ کو، سب کو سیدھا کرتا ہے یہ. اور پھر یہ کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور جو پچھلی کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا سخت عذاب سے، مِن لَدُنْہُ اس کے پاس سے. اچھا، اب یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے. ٹھیک ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دے، المؤمنین ان مومنوں کو جو، الذین یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں اچھے یا نیک، انا بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن حسنا بہت اچھا اجر ہے. تو یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرے سخت عذاب سے اور خوشخبری دے دے مومنوں کو. ٹھیک ہے. تو خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے آئی ہے، اور خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے. اس قرآن کو کسی نے نہیں بھیجا، اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے، نہ انہوں نے خود سے لکھا ہے. یہ قرآن کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری موجود ہے. ایمان دراصل جنت کی چابی ہے، اور عمل صالح چابی کے دندان ہیں. مطلب جو چابی کے آگے کچھ کروس بنے ہوتے ہیں نا، جو لاک کے اندر جاتے ہیں اور اسے گھماتے ہیں، تو ایمان کیا ہے؟ وہ آپ کی جنت کی چابی ہے. اور جو آپ نیک عمل کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس چابی کے آگے کے وہ کروز ہیں. ٹھیک ہے.
اگر آپ کے کرو میچ نہیں کریں گے تو آپ کی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب عمل صالح مطلب نیک عمل دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک اخلاص اور دوسرا سنت۔ اخلاص کیا؟ کہ آپ کا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی بندے کے لیے نہ ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا سنت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ کا عمل صالح پرفیکٹ ہے۔ اخلاص کا اگر ہم الٹ کریں تو اخلاص کا الٹ کیا ہے؟ تین چیزیں، شرک، نمبر 2 منافقت، نمبر 3 ریاکاری۔ تو اگر آپ نے ان تین چیزوں سے اپنے عمل کو بچا لیا تو آپ کے عمل میں کیا چیز شامل ہو جائے گی؟ اخلاص۔ اور سنت کا عمل کیا الٹ کیا ہے؟ سنت کا الٹ ہے بدعت۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بدعت سے بچا لیا تو آپ کا عمل عین سنت کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس آیت میں ایک وعید دی گئی ہے، ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے کیا اجر ہے، ان لہم اجرا حسنا، ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ یہاں پہ اجر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اجر سے مراد ہے جنت۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو ریوارڈ بھی کیا ملے گا؟ اچھا ہی، اور کس شکل میں ملے گا؟ جنت کی۔ اگر آپ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس آیت کا آغاز کس سے ہوا؟ قیمن سے، یعنی قرآن کی صفت سے، کہ اگر قرآن کو کوئی قیمن کے طور پر لے گا، قیمن کے طور پر مطلب گائیڈنس کے طور پر لے گا، تو وہ اسے اس آیت کا اینڈ کس پر ہوا؟ اجرن حسنا پر۔ تو وہ گائیڈنس اس کو کہاں تک لے جائے گی؟ یہ قرآن اسے کہاں تک لے جائے گا؟ بہترین اجر تک۔ ٹھیک ہے، تو اگر قرآن کو زندگی میں قیمن کے طور پر لیں گے تو انشاءاللہ جنت آپ کو ضرور ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ماں کی سینہ رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا خالدین فیہا، تو یہاں پر خالدین فیہا کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے، ماں کی سینہ۔ ماں کی سینہ کا روٹ ورڈ ہے میم، کاف اور سا۔ اس کا مطلب ہے ٹھہرنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، مطلب جنت میں رہنے والے ہیں۔ اس جنت سے کوئی نہیں نکالے گا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ زندگی، وہ ہمیشگی جو ہم اس دنیا سے چاہتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں جائیں۔ جنت میں جو ایک بار چلا گیا نا، وہاں نہ تھکان ہوگی، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ وہاں پر موت ہوگی۔ ہر چیز کامل ہے، ہر چیز کمپلیٹ ہے وہاں پر۔ دنیا میں آپ اچھی سے اچھی جگہ پر گھر لے لیں، رہ لیں، مگر وہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو ٹینشن ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ چاہے یورپ چلے جائیں یا چاہے آپ پاکستان میں رہیں، مسئلہ آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے۔ جنت میں تو راحت ہی راحت ہے، اور ہم یہ راحت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم یہ راحت تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، جبکہ دنیا میں تو راحت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں کوئی مسائل نہ ہوں، ہمیں یہاں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم یہاں پہ بور نہ ہوں، ہم یہاں بیمار نہ ہوں، ہم تھکے نہیں، مگر یہ سب کچھ یہاں ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہاں ملے گا؟ یہ سب کچھ ملے گا جنت میں۔ جنت ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ آپ جتنی بھی امیجنیشن کر لیں، حسین سے حسین وادی کو دیکھ لیں، آپ جنت امیجن نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دماغ نے اس کو سوچا نہیں۔ تو آپ جتنا بھی امیجن کر لینا، آپ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آپ کے لیے ایز اے سرپرائز، ایز اے گفٹ آپ کی سوچ سے بالکل باہر رکھا ہے۔ تو اس جنت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اسے بھولنا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا کر ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔
جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس جنت کو پانے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت ہم سے چھوٹ جائے. کل جس کے ہاتھوں سے جنت چھوٹ جائے گی نا، ان کا افسوس ابدی ہوگا، مطلب ہمیشہ کا افسوس ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا. اور جنہیں جنت مل جائے گی نا، ان کی خوشی بھی پھر ابدی ہوگی. اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا تو جنت والے جنت کو پا کر مر جاتے کہ ہائے اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوشی. تو اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، اعلیٰ مرتبہ دے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے گھر والوں کو جنت میں داخل کرے، جنت الفردوس میں داخل کرے. اس دنیا کی خوشیاں تو لمیٹڈ ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی خوشی آ جائے، تھوڑے وقت میں آپ اس کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ جو فرسٹ ڈے کی خوشی ہوتی ہے وہ ویسی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی. پھر تھوڑے ٹائم بعد آپ وہی روٹین، وہی ذمہ داریاں، انہی جھنجھٹوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو نعمتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، آپ انہیں انجوائے کریں، لیکن اللہ کا رچ کے شکر ادا کریں، الحمدللہ. لیکن اپنی آخرت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. آخرت کمانے کا جو موقع ہے نا، وہ یہی دنیا ہے. دنیاوی فائدے تو آپ کو ملیں گے، کیونکہ آپ دنیا میں جو ہیں یہاں پہ فائدے تو ملیں گے، نقصان بھی ملیں گے، فائدے بھی ملیں گے. لیکن ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. چاہے آپ کے پاس وقت ہے، صحت ہے، مال ہے، اللہ کے راستے میں لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے پاس ہوں وہ بڑا خوش قسمت ہے. 1 اچھا گھر، 2 اچھی سواری، 3 اچھا زوج، مطلب مرد ہے تو اور بیوی، اور بیوی ہے تو شوہر، اور 4 اچھا پڑوسی. اچھا گھر یعنی سکون ہے آپ کے پاس. اچھی سواری میں لازمی نہیں کہ آپ کے پاس چمچماتی گاڑی ہو. آپ اگر رکشہ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی گاڑی ہائر کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس سواری ہے جانے کے لیے. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا رچ کے شکر ادا کریں، الحمدللہ. اس سے آپ کا میزان بھر جاتا ہے جب آپ شعوری طور پر الحمدللہ کہتے ہیں. تو نعمتوں کو سوچیں، نعمتوں کو انجوائے کریں، اور ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں. صرف دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. قرآن کی آیت ہے نا، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے. تو جو چیز فانی ہے اس کے پیچھے کیا بھاگنا؟ جو فانی نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہم نے بس اسے ہی راضی رکھنا ہے.